اردو ٹی وی کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخ انسانی نے کئی قومیں اور شہر دیکھے جو اپنے عروج کو چھونے کے بعد ایسے زوال پذیر ہوئے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے ہی شہر کے گرد گھومتی ہے جو اپنے وقتوں میں دنیا کا بہترین تجارتی ہب تصور کیا جاتا تھا۔ یہ شہر اونچے ستونوں پر قائم اور حیرت انگیز طور پر اس شہر کو آج سے 9000 سال قبل چٹانوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ کئی صدیوں تک انسانی نظروں سے اوجھل رہنے والے اس شہر کی کیا خصوصیات ہیں؟ سنگلاخ چٹانوں کو کیسے تراش کر ایک شہر تعمیر کیا گیا؟ اور ماہرین آثار قدیمہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کون کون سے حیرت انگیز مناظر دیکھے؟ یہ سب انٹرسٹنگ معلومات جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ میں اس شہر خاموشاں کا نام پیٹرا ہے، جس کا طرز تعمیر آج کے ماڈرن انسان کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے چٹانوں کو تراش کر ایک پورا شہر تعمیر کیا جائے۔ تاہم قدیم دور کی باقیات چاند پر کمندیں ڈالنے والے انسان کو احساس دلاتی ہیں کہ دور قدیم میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو آج کے جدید ترین انسان سے بھی زیادہ ذہین اور ایڈوانسڈ ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ایسے ایسے ہنر اور فن عطا کر رکھے تھے کہ آج کا انسان بھی ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر نظر آتا ہے۔ اس کی بہترین مثال پیٹرا نامی شہر ہے، جس کی دریافت نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تاریخی کتب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پیٹرا نام یونانی لفظ پیٹرو سے ماخوذ کیا گیا، جس کا مطلب ہے پتھر۔ پیٹرا 9000 سال قبل مسیح کے شروعات میں آباد ہوا اور یہ 4 صدی قبل از مسیح میں نبطائی سلطنت کا دارالحکومت رہا۔ نبطائی خانہ بدوش عرب تھے جنہوں نے پیٹرا کو اس کے ارد گرد پائے جانے والے تجارتی راستوں کی بنا پر ایک بڑے علاقائی مرکز میں بدل دیا۔ پیٹرا شہر تک 1.2 کلومیٹر لمبی تجارتی گھاٹی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے، جسے سکت کہا جاتا ہے۔ پیٹرا ہر طرف چٹانوں سے گھرا ہوا ہے جو لگ بھگ 8 میٹر بلند ہے۔ پیٹرا شہر نباتیوں کے زیر تسلط ترقی کی منازل طے کرتا ہوا 3 لاکھ شہریوں کے ساتھ تجارتی مرکز بن گیا۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ پیٹرا متعدد حملوں اور فتوحات کا مقابلہ کرنے میں بھی کامیاب رہا۔ البتہ 106 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹریجن کے دور میں پیٹرا اپنی آزادی کھو بیٹھا، کیونکہ یہ رومی عرب کے علاقے میں شامل ہو گیا تھا۔ ناظرین، پیٹرا نے رومی سلطنت کے ماتحت اپنے وقت کے دوران ایک اہم تجارتی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھی۔ پیٹرا کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ پورے خطے میں واحد واٹر سپلائی کا منبع رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تجارتی شہر کی ترقی میں پانی کی ترسیل نے اہم کردار ادا کیا۔ پیٹرا سرخ، سفید اور گلابی شوخ رنگوں کے پتھروں کو تراش کر بنایا گیا، جو سنگلاخ چٹانوں پر نقش و نگار سے آراستہ ایک پرشکوہ شہر کہلاتا تھا۔ اس شہر کی ہیبت آج تک قائم و دائم ہے۔ چٹانوں کے منفرد رنگوں کے باعث اسے روز سٹی یعنی گلابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے حسن میں بے مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی لیے اس علاقے کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پیٹرا ہمیشہ سے بیرونی حملوں کی زد میں رہا۔ سکندر اعظم کی وفات کے بعد سکندر کے ایک جرنیل اینٹیگینس نے پیٹرا کو اپنی بادشاہت کا حصہ بنانا چاہا، لیکن نباتیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کی فوج کو نیست و نابود کر ڈالا۔ اس کے بعد ایک بار پھر اینٹیگینس کے بیٹے نے حملہ کیا، جسے نباتیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس کے کافی عرصے بعد جرنیل مارک اینتھونی نے کلوپیترا کو پیشکش کی کہ میں تمہارے لیے پیٹرا کو فتح کر سکتا ہوں، لیکن اس مرتبہ بھی نباتیوں نے رومی فوج کو مار بھگایا۔ پیٹرا کی اصل طاقت 2 بڑی شاہراہیں تھیں۔ پہلی عام شاہراہ مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بحیرہ روم سے ملاتی تھیں، جبکہ دوسری شاہراہ جنوب اور شمال میں شام اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی تھیں۔
ذرائع عام درفت کی شاندار منصوبے کی وجہ سے اس پورے خطے کی تجارت کا دار و مدار پٹرا پر ہی تھا۔ ناظرین گرامی، پٹرا کا زوال اس وقت شروع ہوا جب رومیوں نے اپنا پرانا راستہ دوبارہ کھول دیا۔ یہ راستہ دمشق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے تک جاتا تھا۔ اس وجہ سے پٹرا کی خشکی کے تمام راستے بے رونق ہو گئے اور اس وجہ سے پٹرا کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اپنا مرکز دمشق سے بغداد منتقل کیا تو پٹرا سے گزرنے والا راستہ بالکل ہی ویران ہو کر رہ گیا، جسے ریت اور مٹی کی دبریز طاہوں نے دنیا کی نظروں سے صدیوں تک اوجھل کیے رکھا۔ کئی صدیوں بعد پٹرا کو از سر نو دریافت کرنے کا سہرا سوئسیا جان لوئس برکھارٹ کے سر ہے، جس نے 1812 میں اس گمشدہ شہر کو دوبارہ سے ڈھونڈ نکالا۔ پٹرا کے اندر جا بجا پتھر سے تراشے ہوئے بت اور مقبرے موجود ہیں۔ اب تک یہاں 800 کے لگ بھگ مقبرے اور دریافت ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دریافت کی گئی چند عمارتوں میں سے ایک عمارت الخزینہ ہے جو 30 میٹر اونچی ہے۔ یہ عمارت نباتیوں کے بادشاہ الیٹس اور اس کی 2 ملکاؤں کا مقبرہ ہے۔ بلند چٹانوں میں محصور پٹرا، جسے ایک زیر زمین ندی سیراب کرتی تھی، نہ صرف ایک قلعہ کا درجہ رکھتا تھا بلکہ مرکزی تجارتی شاہراہوں پر بھی قابض تھا۔ پٹرا کے باسی اس شہر سے گزرنے والوں کو خوراک، پانی اور تحفظ فراہم کیا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں پٹرا ایک سرد و شاداب علاقہ ہوا کرتا تھا۔ اس شہر کے اہم مقام کو کوہ نجر کے آغاز پر ایک اسٹیڈیم نما جگہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس قدیم دور میں بھی کھیلوں کو کتنی اہمیت حاصل رہی۔ یہ تماشگاہ اس انداز میں بنائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ افراد نہ صرف یہاں بیٹھ سکیں بلکہ ہر کوئی بآسانی اس اکھاڑے میں ہونے والی سرگرمیوں کو بھی دیکھ سکے۔ دوستو، تاریخی کتب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پٹرا شہر میں اردن سے اور اس سے ملحقہ علاقوں پر راج کرنے والا سب سے معروف بادشاہ الیگزینڈر سوئم رہا کرتا تھا۔ اس وادی کی اترائی میں بھی عجائبات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ٹھوس ریتلی چٹانوں پر بنا 4000 نشستوں پر مشتمل ایک وسیع و عریض ہال بھی یہاں موجود ہے، جہاں شہر کے امراء اور شاہی خاندان میل ملاقات کیا کرتے تھے۔ اس ہال کو تفریحی پروگرامز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قوم سمود کی ذہانت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے پٹرا شہر کے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈیم تیار کر رکھا تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا۔ اس ڈیم سے بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فراہم کرنے جیسی خدمات کو سر انجام دیتی تھیں۔ اس شہر کی سیر کے دوران یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو پختہ نالیوں سے گزار کر اس بنجر ویرانے میں زندگی گزارنے کا سامان کر رکھا تھا۔ حالیہ کھدائی سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اہل سمود کی ڈیم سازی ہی تھی جس نے اس شہر کو مصنوعی نقلستان میں تبدیل کر رکھا تھا۔ بارشی موسم میں آنے والی مٹی ڈیم کی تہہ میں بیٹھ کر سطح آب کو بلند کرتی تو کناروں سے چھلکنے والا پانی سرخ مٹی سے بنی راستوں سے ہوتا ہوا خفیہ ذخیرہ گاہوں میں جمع ہو جاتا تھا۔ اس پانی کی مدد سے ضروریات زندگی کو پورا کیا جاتا۔ اہل سمود کے تیار کیے گئے ڈیموں کی باقیات آج بھی قابل دید ہیں۔ بہت سے ڈیموں کی 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں تعمیر نو بھی کی گئی تاکہ شہر کے کھنڈرات کو بارشی پانی سے بچایا جا سکے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔